بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خونی رشتے ہو یا درختوں کے پتے، حالات جب برے ہو تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھے۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگے۔ کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کرے۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ عروج میں ایسا کچھ مت کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ سوچ کا محور بدلو، منزل خود آپ کے قدموں میں آن پڑیں گی۔ سوچ ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتی ہے۔ کبھی اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کو جیب میں نہ رکھنے دے، وگرنہ اپنی ہی مسکراہٹیں قسطوں میں لینا بڑی ہی اذیت ہے۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں۔ گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ غمی اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ تعالی کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے اور مخلصی کے بدلے مخلصی ملے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی سے زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ اس کانے سے بہتر کوئی کانا نہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا جائے۔ مخلوق میں بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ پناہ مانگتے ہو۔ اللہ تعالی اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو کسی مومن کی ضرورت پورا کرے۔ اس کا مقام جنت ہے۔ اہل خیر کی صحبت دل میں بلائی پیدا کرتی ہے اور اہل شر کی صحبت دل کو فتنہ اور فساد کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اسے من مانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کرے گا۔ حقیقی سخاوت یہ ہے کہ مخلوقی خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا دو۔ ہم جنت میں جانے کی تمنا تو کرتے ہیں لیکن جنت میں جانے والے کام نہیں کرتے۔
جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اس طرح دنیا میں ہنسنا تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ تو جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ۔ وہ لوگ نہایت قابل افسوس ہیں جو اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، حالانکہ دلوں کو خوش رکھنا خدا کی خوشنودی کی دلیل ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ محبت کی ترجمانی کے لیے اگر رب نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ بلا شبہ ماں ہے۔ یہ مت سوچا کرو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ سوچا کرو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ خود کو دینے کے لیے بہترین تحفہ اکیلے وقت کو اللہ کے ساتھ گزارنا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ مل گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا، ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔